اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو آج ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ القریش۔ یہ جناب آیت نمبر 1 ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ ہے جی ہمارے پاس یہ آیت شروع ہو رہی ہے جی لی ایلافی قریش کے الفاظ سے۔ لی ایلاف میں ہمارے پاس لی ہے اور اس کے ساتھ ایلاف کا لفظ ہے، اور اس کے ساتھ پھر قریش کا یہ لفظ ہمیں مل رہا ہے، جس میں لی جو ہے یہ ہمارا حرف جار ہے اپنے عامل ہونے کے اعتبار سے، اور اس لی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلافی جو ہے وہ ہمارا کیا ہو گیا، مجرور ہو گیا، جر میں آ گیا، اور ایلاف کا لفظ ہے وہ پھر قریش کے لیے مضاف بن رہا ہے، اور قریشن جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں آ رہا ہے۔ ایلاف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایلاف کا اصل میں مادہ ہے حمزہ، لام اور فا۔ مجرد میں یہ باب سمیہ سے آتا ہے نا، الفا یألفو، مصدر بنتا ہے وہ ہے الفن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جناب مانوس ہونا یا محبت کرنا۔ جبکہ یہ جو ایلاف کا لفظ آیا ہے، لگ رہا ہے آپ لوگوں کو جی ایلاف جو ہے یہ کس باب سے ہے؟ جی باب افعال ہے جی، ماشاءاللہ باب افعال۔ تو باب افعال میں یہ باب افعال کا مصدر ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ باب افعال کے مصدر کا وزن کیا ہے ہمارے پاس؟ افعالن، افعالن یہ اس کا وزن ہے ہمارے پاس۔ افعالن کے وزن پہ ہم یہ حمزہ لام فا ڈالتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ تو اصل لفظ بنتا ہے وہ بنتا ہے لافن، اصل جو لفظ بنتا ہے وہ ایلافن ہے۔ اس ایلافن میں ہم یہاں پر محموز کا ایک قاعدہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، محموز کا ایک قاعدہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ قاعدہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، ایک منٹ۔ تو اس بک میں آپ فزیکل اگر بک ہے تو پیج 59 پر آپ کو محموز کے قواعد نظر آئیں گے۔ پیج 59 پر محموز کے قواعد، محموز کا پہلا قاعدہ ہے، اور وہ بنیادی بات اس میں کیا ہوتی ہے کہ جب دو حمزہ آ جائیں، ایک حمزہ جو ہے وہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن، جی تو کیا کرتے ہیں کہ جو ساکن حمزہ ہو، ساکن حمزہ کو متحرک حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر محموز کا پہلا قاعدہ ہے جو یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں پر تو اس صورتحال میں ہمارے پاس یہ پہلا حمزہ متحرک ہے اور یہ دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے، تو ساکن والے حمزہ کو پہلے والے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت میں بدلنا ہے۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس پہ جو حرکت ہے وہ زیر کی ہے، اور جو زیر ہے اس کی دوستی کس، زیر کی دوستی ہے یا سے، ٹھیک ہے، زیر کی دوستی یا سے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم جو بعد والا الف جو حمزہ ساکن ہے اس ساکن حمزہ کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا لفظ ایلافن۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم بناتے ہیں اپنا ایمان، ایمان کا جو لفظ ہے وہ بھی بالکل اسی وزن پہ ہمارے پاس آتا ہے، جیسے حمزہ میم اور نون سے افعالن کے وزن پہ
کیا بنے گا؟ اصل میں بنے گا ایمانن، لیکن یہی والا قاعدہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ایمانن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایلاف کا لفظ ہے جو بنا ہے یہاں پر۔ ایلاف کے جو معنی ہوتے ہیں نا بیسیکلی، یعنی باب افعال میں کے معنی آپ کر لیجیے کہ فانوس کرنا، ٹھیک ہے، خوگر بنانا، اور بھی معنی جو ہے وہ مل جاتے ہیں، الفت کرنے کے معنوں میں بھی آتے ہیں اور سہولت دینے کے معنوں میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، الفت دینا اور سہولت دینا، یہ تمام اس کے باب افعال کے معنی بنتے ہیں۔ اور قریشن جو ہے یہ ایک قبیلے کا نام ہے، یہ قبیلے کا نام ہے اور یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں ہے۔ قریش اصل میں ایک شخص کا نام رہا ہے، فہر بن مالک جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک شخص ہے جو کہ ان کا نام تھا۔ تو یہ جو فہر بن مالک ہے نا، یہ ان کا لقب کے لیے کہ یہ یا دوسرا نام کے لیے کہ قریش تھا۔ تو یہیں سے آگے جو پھر پورا سلسلہ چلا ہے، پورا یہ جو قبیلہ آگے چلا ہے، جس میں آگے چل کر جو قصا بن کلاب بھی ہیں، پھر ان کی اولاد ہے، پھر ان کی اولاد ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلہ نسب میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دیکھیں نا جو سلسلہ نسب ہے وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے، دیکھ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، اور عبداللہ بن عبد المطلب، اور عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غائب اور بن فہر بن مالک۔ یہ جو فہر بن مالک ہے نا نام تھا بیسیکلی قریش، ہے ان کا لقب کے لیے کہ وہ تھا قریش، تو یہاں سے یہ آیا۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا کچھ تاریخی پس منظر بھی شیئر کرتا ہوں اس کا بھی آپ کے ساتھ، پہلے ہم کچھ ذرا ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ تو لإیلاف قریش کا ترجمہ کیا ہو جانا چاہیے پھر بھائی؟ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، یا قریش کو سہولت دینے کے لیے، کو خوگر بنانے کے لیے، یہ تمام معنی جو ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں۔ یہ دوسری آیت پر آتے ہیں، آیت نمبر 2 ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ جو ایلافہم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پھر وہی ہمارا کیا بن جائے گا؟ مضاف اور مضاف الیہ، اور یہ ضمیر مجرورہ ہو جائے گی، اور جمع مذکر غائب، اور یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ بیسیکلی قریش کے لیے ہی استعمال ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں قریش سے مراد کوئی ایک شخص نہیں ہے، بلکہ وہ پورا قبیلہ ہے، وہ پوری اولاد ہے، پوری نسل ہے کہ جو چلی آ رہی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ کہ اس والے ایلاف پر جر کیوں ہے؟ پہلے والے ایلاف پر تو ہمیں جر ملی تھی اس لی کی وجہ سے، یہ جو لی تھا حرف جار، اس کی وجہ سے اس ایلاف پہ جر آئی تھی۔ جو یہ والا ایلاف ہی ہے اس پہ جر کیوں ہے؟ جی بدل ہے، یہ جو پہلا والا ایلاف ہے اسی ایلاف کا یہ بدل ہے، اور یعنی یہاں پر یہ جو بدل آئے گی گویا اس کی وضاحت، مزید وضاحت کر رہا ہے، یعنی وہ الفت جو ہے وہ کس میں اللہ نے الفت دی ان کو، اور کیسے اللہ نے الفت ان کو دی ہے، کس چیز سے اللہ نے الفت دی ہے، کس چیز میں سہولت ان کو دی ہے، وہ بات اب یہاں۔ اچھا، ایلاف یہ جو فعل ہے نا اس کے دو مفعول آتے ہیں، کس کو مانوس کرنا اور کس چیز سے مانوس کرنا، کس کو سہولت دینا اور کس چیز میں سہولت دینا، یہ دونوں اس کے مفعول آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ایلاف ہے یہ ہمارا مصدر ہے، اور جو مصدر ہوتا ہے وہ کبھی جو ہے وہ فعل کے قائم مقام بھی استعمال ہوتا ہے،
کبھی وہ اسم الفاعل کے قائم مقام بھی ہوتا ہے، کبھی وہ اسم المفعول کے قائم مقام بھی ہوتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایلاف جو ہے وہ مصدر ہے، جیسے ابھی ہم نے اوپر سمجھا ہے اس کو، لیکن یہ جو رحلتا ہے نا، یہ اس کا مفعول بن کر آ رہا ہے، یہ اس کا مفعول بن کر آ رہا ہے. تو ہم کہیں گے کہ ایلاف کا پہلا مفعول کیا ہے، وہ ہے ہم کی ضمیر، اور دوسرا مفعول کیا ہے، وہ ہے رحلتا. لیکن کنسٹرکشن جو ہوئی ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اس کو مضاف الیہ کہا ہے. لیکن ہم معنوی اعتبار سے اس کو مفعول اول بھی مان سکتے ہیں ایلاف کا. اور مفعول ثانی پھر کیا ہو جائے گا، وہ یہ رحلت الشتاء والصیف، یہ پورا ہو جائے گا. تو ایلافہم کا ترجمہ کیا کر لیں گے، ان کو سہولت دینے کے لیے. وہ کے لیے والا مفہوم وہ پیچھے سے ہی آ رہا ہے، وہ اسی لی کی وجہ سے. وہ پہلے والا الاف بھی جر میں تھا، یہ والا الاف بھی اس کا بدل ہونے کی وجہ سے جر میں، تو لہذا اس میں ساتھ بھی کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے رحلت. تو رحلت بنیادی طور پر کہتے ہیں جی، سمجھے کہ سفر کو. رحیلہ یرحلو، یہ باب سمیہ سے آتا ہے بطور فعل، ہے نا، را ہا اور لام، باب سمیہ، اور معنی ہوتے ہیں سفر کرنا. اور اسی سے کہ اس کا کہہ لیے کہ مصدر ہم بنا لیں گے تو کیا بن جائے گا، رحلت. اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ ہاں، کہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے رحلت فرما جاتا ہے نا، تو یعنی دنیا سے سفر فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، پر یہ رحلت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو رحلت کے بنیادی معنی جو ہے وہ سفر کرنا ہے، یا سفر ہے، ٹریولنگ ہے، اس معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ہے الشتاء اور الصیف، یہ دونوں الفاظ ہیں جس میں جو الشتاء ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سردی کے. الشتاء جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے سردی کے معنوں میں، اور جو الصیف ہے وہ استعمال ہوتا ہے گرمی کے معنوں میں. تو اگر ہم اس کو یہاں پر دیکھیں تو یہ بن رہا ہے بیسیکلی مضاف، اور الشتاء یہ اس کا مضاف الیہ ہے. پھر بیچ میں جو واو ہے وہ عطف کا، اور پھر جو الصیف ہے دوبارہ ہمارا مضاف الیہ ہو جائے گا. یہ اس کی کچھ ترکیب ہے جو بن رہی ہے. اور اس کے نصب میں ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ ہے مفعول ثانی، یعنی یہ ایلاف کا مفعول ثانی ہے. تو ترجمہ ہم کیا کریں گے جی، اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، ان کو مانوس کرنے کے لیے سردی اور گرمی کے سفر سے، یا ان کو سہولت دینے کے لیے سردی اور گرمی کے سفر میں. یہ میں کر لیں اس کو بھی تو یہ بہتر ہو جائے گا. اور کن کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہی قریش کی بات ہو رہی ہے. چلیے اب آیت نمبر 3 پر چلتے ہیں. جب آیت نمبر 3 میں جو پہلا ہمارے پاس یعبدو، یہ جو فل یعبدو ہے نا، اس میں فا الگ ہے، لی الگ ہے، اور یعبدو پھر الگ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فا جو ہے ہم اس کو یہاں پہ سببیہ بھی لے سکتے ہیں بالکل. اچھا، لام جو ہے یہاں پر، یہ جو لام ساکن ہو گیا ہے میں امر، اور یہ جازم مضارع میں سے ایک ہے، جازم مضارع میں سے ایک ہے. اور پھر ہمارے پاس ہے یہ یعبدو. تو یعبدو جو ہے وہ کیا بن گیا، یہ فعل مجزوم ہو گیا. اس کو کون سا بنا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. بہرحال یہ کچھ اس کی ترکیب ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ جو لام امر ہوتا ہے نا، ایک ہمارے پاس لام اور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی لام زیر لی والا ایک لی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لام کئی. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے لام کئی. وہ اگر میں فا سے ملاؤں یا واو سے ملاؤں نا تو وہ ساکن نہیں ہوتا. جو لام کئی ہوتا ہے، اگر یہاں پہ لام کئی ہوتا اور میں یہی عبارت بناتا تو پھر یہ عبارت اس طرح سے لکھی جاتی، فا لی یعبدو.
ٹھیک ہے, وہاں پہ پھر یہ کیا ہوتا, ساکن نہیں ہوتا, اسی طرح سے رہتا ہے, اس طرح سے یہ شکل بنتی ہے اس کی. فا لی یا ابودو, لیکن چونکہ یہ یہاں پر جو لی آیا ہے یہ لام امر آیا ہے. لام کئی جو ہے نا وہ ہمارا ہے نواسب مضارع یا ناصب مضارع, ہم اس کو کہہ لیں کیونکہ ایک کی بات ہو رہی ہے, وہ فعل کو نصب دیتا ہے, جبکہ لام امر جو ہے وہ ہمارا ہے لازم مضارع. تو یہ جو لام امر ہے, جب اس سے پہلے واو فا وغیرہ جیسا کوئی لفظ آ جاتا ہے تو پھر یہ لکھنے میں کیا ہوتا ہے, ساکن ہو جاتا ہے. اسی سے ہم پکڑ پاتے ہیں کہ یہاں پہ لام امر ہے, تو یہاں اس کے ساکن ہو جانے سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ جناب یہ ہمارا کیا ہے, لام امر ہے. جو ایفیکٹ ہے وہ دونوں کا ایک جیسا ہی ہے, کیونکہ جو ناصب مضارع ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں, نون والے صیغوں سے نون گرا دیتے ہیں. تو یہاں بھی نون گرا ہے, اور جازم مضارع بھی یہی کرتے ہیں کہ آخر سے نون گراتے ہیں, تو یہاں بھی نون گر گیا. لیکن جو فرق والی شے ہے وہ ہے یہ کہ اسلام پر زیر رہنا اور اسلام کا ساکن ہو جانا, یہ فرق ہے. تو آپ اور بھی جگہ پر دیکھیں گے جب آپ کو یہ لام ساکن مل رہا ہو نا, تو بس آپ سمجھ جائیے کہ یہ لام امر ہے جو استعمال ہوا, اور اگر اس کی زیر برقرار رہتی ہے تو پھر وہ لام کئی ہوگا. اچھا, دونوں کے ترجمے میں بھی فرق ہوگا, یعنی فالی یعبدو کا ترجمہ ہوگا پس آ کے وہ عبادت کریں, یہ ہوگا اس کا ترجمہ, اگر ہم اس کو لام کئی مانیں. یہ ہے نہیں, ٹھیک ہے, اس جگہ پہ, لیکن یہاں لام امر آئے تو پھر ترجمہ ہوگا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. یہ یہاں پہ تھوڑا حکم والا ایک مفہوم آ رہا ہے. یہ فرق ہے لام کئی اور لام امر کے معاملے میں. تو یہ ہو گیا. اچھا, یا بدو کو دیکھ لیں. جو یا بدو کا لفظ ہے اس کا مادہ ہے عین, با اور دال. یہ آتا ہے باب نصرہ سے, اور اس کا مصدر بنتا ہے عبادتن, اور معنی اس کے ہوتے ہیں بندگی کرنا, غلامی کرنا, ٹھیک ہے, سب اس کے معنی آتے ہیں. تو بندگی کرنا, غلامی کرنا, پرستش کرنا, یہ سب اس کے معنی ہیں. تو اس میں یہ جو یا بدو ہے یہ مضارع میں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ تھا اصل صیغہ یا بدونا, یہ اصل صیغہ تھا یا بدونا, لیکن یہ جو لی آیا ہے لام امر جو آیا ہے, اس لام امر کی وجہ سے مجزوم ہوا, اور مجزوم ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کا نون ہم نے پھر گرا دیا, اور نون گرا کر ایک الف بیچ میں ہم نے داخل کر دیا. تو فل یا بدو, آگے بات سمجھ میں کلیئر ہے یہ. تو یہ ہو گیا. اچھا, پھر کیا ہے رب حاضل بیت, یہ ہمارے پاس ہے جی رب حاضل بیت. اللہ جی, ربا حاضل بیت کو اگر ویسے دیکھیں تو ربا کیا ہو جائے گا جی, مضاف ہے, کے ساتھ حاضہ جو ہے یہ ہمارا ہے اشارہ, اشارہ قریب, اور اس کے ساتھ جو البیت ہے وہ ہے اس کا مشارن الیہ, اور یہ اشارہ اور مشارن الیہ مل کر جو ہے وہ ہمارا کیا بن رہا ہے جی, ربا کا مضاف الیہ. یعنی حاضل بیت پورا جو ہے نا یہ مل کر, یہ پورا مل کر مضاف الیہ بن رہا ہے. اچھا, اور ربا جو ہے, ربا پہ نصب کیوں آئی ہے, یہ ایکچولی ہے اس کا مفعول. کس کا مفعول ہے, یا بدو کا, یا بدو کا مفعول ہے یہ ربا, جس کی وجہ سے اس پر نصب آئی, ٹھیک ہے. حاضہ جو ہے وہ اشارہ ہے قریب کے لیے, اور البیت جر میں آیا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی مضاف الیہ بن رہا ہے نا, تو یہ اس لیے جر میں آ گیا, مجرور ہو گیا. اور بیت کہتے ہیں گھر کو, ٹھیک ہے نا. تو بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں, کس کی عبادت کریں, ربا حاضل بیت. ربا حاضل بیت کا ترجمہ کیا ہوگا, اس گھر کے رب کی.
اس گھر کے، حاضل بیت اس گھر کا رب، ویسے اگر کہیں گے نا تو ربو حاضل بیت کا ہوگا اس گھر کا رب. تو اگر ہم اب اس پوری آیت کا تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو پس یا اس سبب سے، یوں بھی کر سکتے ہیں نا، اس وجہ سے یا اس سبب، کیونکہ یہ فا سببیہ ہے، اس کا آسان ترجمہ ہوتا ہے پس ان سب کو چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. تو اس سبب سے ان سب کو چاہیے، یا ان کو کر لیں تو ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں، بس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب. اب آخری آیت پر چلتے ہیں. ہاں جی، آیت نمبر 4 میں سب سے پہلے الذی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی اس میں موصولہ. یہ عام طور پر پیچھے والے کسی واحد اسم، یعنی الذی تو واحد میں استعمال ہوتا ہے، تو واحد اسم کی صفت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور وہ صفت کے جو فعل، یہاں پر ہم بیسیکلی دیکھیں گے کہ الذی اطعمہم جو ہے نا، یہ پوری صفت بنے گا. وآمنہم من خوف، یہ اس پر عطف ہو کر یہ بھی اسی رب کی صفت بن جائے گا. تو یہ الذی ہو گیا یا الذین ہو گیا، اس میں موصولہ ہوتے ہیں، اور ان کے آگے جو اطعمہم ہے نا، یہ اس کا صلہ ہو جائے گا. تو صلہ اور موصول مل کر صفت بن جاتے ہیں پہلے جو کوئی اسم بیان ہو چکا ہو اس کی. اچھا، اگلا اطعمہم جو ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اطعمہ کے ساتھ، اطعمہ کیا ہے؟ ہمارا فعل ہے، اور اس فعل کے ساتھ ہم کی ضمیر ہے جو کہ کیا بن جائے گی؟ مفعول. تو یہ منصوبہ ضمیر کہلائے گی. ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر. جی، اطعمہ کا جو فعل ہے اس کو دیکھیں تو مادہ ہوتا ہے طا اور عین اور میم. یہ باب سمیہ سے آتا ہے مجرد میں. آمن جو ہے وہ اس کا کلی بنتا ہے مصدر، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کھانا کھانا، کھانا کھانا. اور اس میں مطلب صرف کھانے یعنی کھانا پینا دونوں چیزیں جو ہے وہ طعام کے اندر دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس لیے یہ شراب کے لیے بھی نا یہی لفظ استعمال ہوا ہے سورہ مائدہ کے اندر. اور آیت نمبر ہے 93. تو اس میں یہ بیسیکلی نا شراب کے حوالے سے معاملہ ہے. اور شراب کے بارے میں دیکھیں، یہاں پہ یہ لفظ آیا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا جناح فیما طعموا، کوئی گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے اس بارے میں جو وہ کھا پی چکے. تو کھانے کے لیے بھی آتا ہے اور پینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کھانا پینا یہ دونوں چیزیں یہاں پر آ جاتی ہیں. دوبارہ یہ تو باب سمیہ میں معنی ہے، اور یہی طا عین اور میم باب افعال سے بھی آئے گا. تو باب افعال سے اس کا جو مصدر بنے گا وہ بنے گا اطعام، افعال کے وزن پہ اطعامن. یہاں معنی ہو جائیں گے کھانا کھلانا. ہوتا خود کھانا، یہ ہے کھانا کھلانا کسی، یعنی یہ متعدی فعل ہو جائے گا، جبکہ یہ ایک طرح کا لازمی فعل تھا. تو اطعمہم، اطعمہم کا کیا ترجمہ ہو جائے گا جی؟ اس نے کھلایا ان کو. الذی اطعمہم کا ہو جائے گا جس نے کھلایا. الذی کو جوڑ دیں گے تو پھر ہو جائے گا کھلایا ان کو، یا وہ جس نے کھلایا ان کو. وہ جس نے کھلایا ان کو کس میں جی؟ من جوعن. من جوعن تو آسان سے آپ لوگ پکڑ لیں گے بڑی آسانی سے. من ہمارا ہے حرف جار، اس حرف جار کی وجہ سے جوعن وہ مجرور ہو گیا. تو جار مجرور، جو کہتے ہیں جی بھوک کو، جو کے معنی بھوک. تو ویسے تو ہوگا بھوک سے، لیکن جو مطلب یہ کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے صحیح بہتر ترجمہ ہوگا بھوک میں.
تو وہ جس نے کھلایا ان کو بھوک میں، یہ ترجمہ ہو گیا جی. اور پھر کیا کیا؟ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. یہ جو واو ہے یہ عطف کا واو ہے جی، یعنی جیسے اطعمہ ہے نا اسی پر عطف ہے، یعنی الذی اطعمہم من جوع والذی آمنہم من خوف، وہ اس طرح سے یہ عطف، یہ عطف کا ہو گیا. یہ جو ہے یہ مدہ ہے نا یہ اصل میں کھڑا زبر ہوتا ہے. آمنہ، آمنہ فعل ہے جی، اور اس فعل کے ساتھ اب کیا آ گیا؟ ہم کی ضمیر پھر آ گئی. تو یہ ضمیر کیا کہلائے گی؟ اب فعل کے ساتھ جب بھی آتی بن کے آتی ہے جی مفعول، بالکل. تو مفعول ہو گیا یہ، اور یہ منصوبہ ضمیر ہو جائے گی. یہ ہو گیا. اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. اچھا، آمنہ کے لفظ کو دیکھتے ہیں ہم پہلے، پھر آگے بڑھیں گے. آمنہ کا مادہ ہے جی حمزہ، میم اور نون، اور مجرد میں یہ باب سمیہ سے آتا ہے، اور مصدر اس کا بنتا ہے امنن، اور معنی اس کے ہوتے ہیں جی امن میں ہونا، امن میں ہونا یا بھروسہ کرنا. جبکہ جب یہ آ جاتا ہے باب افعال سے، باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں امن دینا، اور پھر ایک اصطلاحی معنوں میں ایمان لانا، وہ بھی اس کے معنی بنتے ہیں. تو باب افعال میں پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب. باب افعال میں واحد مذکر غائب کا ہے وزن ہمارے پاس افعلا، کیا ہے جی؟ افعلا. افعلا کے وزن پہ ہم حمزہ میم نون ڈالیں گے، کیا بنے گا؟ نا. اب یہاں پھر وہی ماموس کا قاعدہ لگے گا جو ہم نے اوپر ایمان میں لگایا تھا، ایلاف میں لگایا تھا، سوری، وہی چیز یہاں آئے گی. اچھا، اب کیونکہ پیچھے کیا ہے؟ حمزہ پہ زبر ہے، تو زبر کی دوستی کس سے ہے بھائی؟ زبر کی دوستی ہے الف سے نا. تو اس لیے جو ساکن حمزہ ہے اس کو ہم بدل دیں گے الف میں، تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ دیں گے آمنہ. اور اسی کو لکھنے کا ایک انداز ہے کہ ہم اس کو کھڑے زبر کے ساتھ لکھتے ہیں آمنہ. آمنہ ہم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس نے امن دیا ان کو، اس نے امن دیا ان کو. اب ہے من خوفن، تو من خوفن میں آپ جانتے ہیں من کیا ہے؟ حرف جار ہے، اور خوفن اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ مجرور. تو یہ جار مجرور ہو گیا. اور یہاں بھی خوف سے یا خوف میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو یہاں اگر ہم اس پوری آیت کا ترجمہ کریں تو یہاں پہ آئے ہیں تو کیا بن جائے گا جی؟ وہ جس نے کھلایا ان کو بھوک میں اور امن دیا ان کو خوف سے. تو اب اگر ہم پورا ترجمہ کرنا چاہیں یہاں پر ایک جگہ، یہ الحمدللہ سورہ قریش کا ترجمہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. اچھا، ابھی سورہ فیل اور سورہ قریش کا کچھ ذرا تاریخی پس منظر بھی ہے، تو جناب اس کے بارے میں 2-3 بس باتیں ہیں. اچھا جناب، ایک بات تو اس علم میں یہ ہے کہ سورہ فیل اور سورہ قریش یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے. یعنی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا تذکرہ کیا ہے اسی نعمت کو بنیاد بنا کر یا اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں کی پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ لی ایلاف قریش، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا اور پھر یہ جو انہیں کھائے ہوئے بھس کی معنی میں بنایا، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی بھی حفاظت فرمائی، اور جو ان کا تجارتی سارا سفر تھا اس کو بھی اللہ نے جو محفوظ بنایا. تو یہ سب کس لیے کیا گیا؟ لی ایلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو سہولت دینے کے لیے. اچھا، یہ جو تجارت کا معاملہ ہے اس کا پس منظر مختصر کچھ یوں ہے کہ یہ جو قریش کا جو بھی قبیلہ ہے
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یعنی دادا پردادا سے بھی اوپر یعنی جائیں تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے قصی بن کلاب، اس کو قصا بھی بولا جاتا ہے اور قصی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان کے زمانے تک جو ہے نا یہ کوئی ایک متحد نہیں تھے، عرب جو ہیں یہ بکھرے ہوئے سے طبقات تھے، کوئی کدھر کو کدھر، لیکن قصی نے جو ہے نا ان قریش کے لوگوں کو مکہ میں جمع کیا اور پھر بیت اللہ کا انتظام جو ہے وہ قریش کے ہاتھ میں آیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ حاجیوں کی جو خدمت ہے اس کا بڑا بہترین بندوبست ہے نا وہ قصی نے اس کا بندوبست کیا، اور پھر آگے یہ انتظامات جو ہیں کوئی پانی پلانے کے، کھانا کھلانے کے، اور چابی کون رکھے گا وغیرہ وغیرہ، یہ پھر اس قصی کے بیٹوں میں جو ہے نا یہ پھر آگے چل کر جاری رہے، عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان پھر یہ انتظامات جو ہے وہ تقسیم ہو گئے۔ پھر تو قصی کے بیٹوں میں ایک عبد مناف تھا، عبد مناف کے جو ہے پھر آگے 4 بیٹے تھے، ان 4 بیٹوں میں جو ہے وہ ایک ہاشم تھے۔ ان کا نام جو ہے وہ ہاشم اس طرح سے پڑا کہ یہ جو ہے نا حاجیوں کو یا جو بھی غربا وغیرہ ہوتے تھے ان کو روٹیاں توڑ کر جو ہے نا اور سالن میں ڈال کر وہ کھلایا کرتے تھے، تو ہاشم کے معنی بیسیکلی وہ روٹی توڑنے والا یا توڑنے والے کے اس سے پھر یہ مشہور ہو گیا۔ بہرحال ہاشم تھے جو کہ حضرت عبد المطلب جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، تو ہاشم جو ہے وہ عبد المطلب کے والد تھے۔ تو ہاشم جو ہے نا ان کو سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ جو بھی تجارت ہے بین الاقوامی سطح پر اس میں حصہ لیا جائے، اور خاص طور پہ جو شام اور مصر اور پھر ادھر سے انڈیا انڈونیشیا وغیرہ کی طرف ہو رہی تھی۔ اچھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایران کی حکومت وہ اس تجارتی راستے پر قابض ہو چکی تھی، جو شمالی علاقوں سے ہو کر جو ہے وہ انڈیا انڈونیشیا وغیرہ سائڈ پہ آتا تھا، ٹھیک۔ اچھا، وہاں ان کا جو ہے وہ معاملہ انہوں نے شروع کیا۔ تو جنوبی عرب سے کے لیے کہ بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ شام اور مصر کی طرف جاتا تھا اس میں ان کا کاروبار جو ہے نا وہ انہوں نے شروع کیا، اور وہ کافی اس میں ترقی ان کو ہوئی۔ پھر یہ تھا کہ جو قریش کے قافلے ہوتے تھے انہیں سہولت تھی کچھ، وہ سہولت یہ تھی کہ چونکہ رستے کے جو تمام قبائل تھے نا وہ ان کے بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت کی وجہ سے احترام کرتے تھے، اور اس احترام کے 2 فائدے ان کو ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کے قافلوں پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، ان کو کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ جو رستے کے لیے جس کو ہم آج کے زمانے میں کہیں گے ٹول ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو جو ٹیکسز وغیرہ لیے جاتے تھے اس میں بھی انہیں کافی چھوٹ مل جایا کرتی تھی۔ تو ان سب کو دیکھ کر جو ہے ایک نے جو ہے وہ اسکیم بنائی اور اپنے باقی تینوں بھائیوں کو بھی اس میں شامل کیا انہوں نے، اور اس طرح سے یہ تجارت بڑی کامیابی سے جاری رہی۔ اچھا، اب یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا یہاں تک کہ مکہ پر جو ہے وہ ابرہہ نے جو ہے وہ چڑھائی کا فیصلہ کیا، جس کا ذکر سورہ فیل میں ہم نے پڑھا۔ تو بات یہ کہ اگر تو وہ ابرہہ کامیاب ہو جاتا تو ہوتا یہ کہ ایک تو قریش کی تو دھاک ختم ہوتی ہوتی، خود خانہ کعبہ کی جو دھاک تھی وہ بھی ختم ہو جاتی، اس کا جو روب اور دبدبہ تھا وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو ہے وہ حبشیوں کے وہ 60,000 کا جو لشکر تھا ان کو تباہ و برباد کیا، اور کرشمہ قدرت کا یہ بھی ہوا کہ وہ وہاں سارے کے سارے مکہ میں ہی نہیں مرے، بلکہ مکہ سے جب وہ بھاگے ہیں تو ان کے سپاہی مکہ سے یمن تک رستے میں جو ہے وہ مرتے چلے گئے، یعنی جگہ جگہ ان کے لوگ مرتے رہے، اور یہ پوری دنیا کے سامنے ایک نمونہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہی چیز تھی جس نے قریش کو اس تجارت سے، کیونکہ اگر وہ ابرہہ کامیاب ہوتا تو وہ تجارت بھی ان کے ہاتھ سے چھن جاتی ہے اور سارا شان دیون کا ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس زمانے میں، اچھا یہ جو اصحاب الفیل والا واقعہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، صرف 50 دن پہلے جو ہے وہ یہ معاملات ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ تو یہ کہ اس لیے ان کے ذکر کی کوئی حاجت نہیں تھی، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ کس بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو سورہ قریش جو ہے نا وہ اس انداز سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اسی انعام کے ذکر کر کے چاہتا ہے کہ جس اللہ نے یہ جو اس گھر کا رب ہے جس نے تمہاری حفاظت بھی کی ہے، تمہیں بھوک میں کھانا بھی کھلایا ہے، تو تم اس کی بندگی کرو۔ تو یہ کچھ مختصر سی بات تھی جو کہ
میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رہے تو سورہ قریش کا پس منظر وہ واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.